وہ کون تھی؟ کوئی جن زادی یا پھر کوئی اور مخلوق جو اس نوجوان کو اپنی دنیا میں لے گئی تھی؟ آئیے آپ کے سامنے یہ سنسنی خیز اور پراسرار داستان پیش کر۔ میری رہائش ایک پہاڑی پر بنے ہوئے ایک چھوٹے سے مکان میں تھی، جہاں سے پورے قصبے کا نظارہ ہوتا تھا، اور وہ منظر دل کو بہت ہی بھلا لگتا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد عموماً میں چہل قدمی کے لیے ادھر ادھر نکل جاتا تھا۔ وہ دسمبر کے آخری ہفتے کی سرد شام تھی۔ میں اکیلا ہی گھومنے نکل گیا۔ میں ایک سڑک کے کنارے ایک فلمی نغمہ گنگناتے ہوئے چلا جا رہا تھا۔ اس سڑک پر کوئی آبادی نہ تھی، البتہ خاصے فاصلے پر لائٹس لگی ہوئی تھی، جن میں سے اکا دکا جل رہی تھی اور زیادہ تر خراب ہونے کی وجہ سے بند تھی۔ ایک لائٹ والے کھمبے کے قریب سے گزرتے ہوئے مجھے کسی بلی کے کراہنے کی آواز آئی۔ درد بھری آواز سن کر میں اس سمت متوجہ ہو گیا جس طرف سے وہ آواز آ رہی تھی۔ روشنی ہونے کی وجہ سے وہ مجھے نظر آ گئی۔ سردی کی وجہ سے اس کی حالت بہت خراب تھی۔ لگتا تھا وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ مجھے اس پر پیار کے ساتھ ساتھ رحم بھی آیا۔ میں اسے اٹھا کر جلدی جلدی اپنے گھر لوٹ آیا۔ میں نے ہیٹر آن کی اور اسے تولیے میں لپیٹ کر ہیٹر کے قریب رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد اس کی حالت سنبھل گئی۔ میں اس کی صحت کی بہتری پر خوش اور مطمئن ہو گیا۔ لگتا تھا اسے بھوک بھی لگی ہوئی ہے۔ میں نے ڈبل روٹی کے ٹکڑے دودھ میں بھگو کر اسے کھلانے شروع کر دیے۔ کھانے کے بعد میں نے لائٹ بند کی اور سو گیا۔ 2-3 دن میرے پاس رہی وہ۔ میں نے اس کی خوب خدمت کی۔ اس کے مردہ جسم میں ایک نئی زندگی پڑ گئی۔ چوتھے روز وہ غائب ہو گئی تو میں نے اس کی کمی شدت سے محسوس کی۔ خواہ ہی مجھے اس سے انسیت ہو گئی تھی۔ 1 ماہ گزر گیا تو میں بھی اسے بھول گیا۔ ایک روز وہ پھر مجھے اپنے مکان میں نظر آ گئی۔ میں نے اسے بلایا تو وہ میرے قدموں میں آ کر لوٹنے لگی۔ میں نے اس روز بھی اسے دودھ دے دیا۔ اس نے دودھ پیا اور پھر بھاگ گئی اور میں اسے آوازیں ہی دیتا رہ گیا۔ میں حیران تھا وہ کہاں غائب ہو گئی۔ مجھے اس کی آنکھیں بہت ہی پیاری لگتی تھیں۔ ان میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ لگتا تھا کہ وہ گہرا نیلا سمندر ہے جس میں ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے۔ یہ سلسلہ 6 ماہ تک چلتا رہا۔ اب وہ بلی بڑی ہو گئی تھی۔ ایک روز میں گہری نیند کے عالم میں تھا۔ ایک نہایت ہی مسحور کن خوشبو میرے کمرے میں پھیل گئی۔ ایسی خوشبو میں نے اس سے قبل کبھی محسوس نہ کی تھی۔ میں نے فوراً آنکھیں کھول دی تاکہ دیکھ سکوں کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ میں رات کو لائٹ بند کر کے سویا تھا، مگر اس وقت کمرہ ایک عجیب سی روشنی سے بھرا ہوا تھا جسے میں کوئی نام نہیں دے سکتا۔ وہ روشنی سفید تھی، دودھیا تھی یا کوئی اور۔ میں نے بلب کی طرف دیکھا، وہ تو جل نہیں رہا تھا، تو پھر یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ادھر ادھر دیکھا تو نظر آیا وہ روشنی کھڑکی کی جانب سے آ رہی تھی۔ اس کھڑکی کے باہر ایک لڑکی کھڑی تھی جو بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا اور دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ یہ کون ہے اور یہاں کیوں آئی؟ اگلے ہی لمحے مجھے خیال آیا کہ کھڑکی تو بہت اونچائی پر ہے اور کھڑکی کے باہر کوئی کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں ہے، تو یہ کھڑکی کے باہر کیسے کھڑی ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں کو اچھی طرح سے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے رگڑا کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، مگر وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ اس لڑکی نے ہلکا سنہری قسم کا لباس پہن رکھا تھا جو اتنا باریک تھا کہ اس میں سے اس کا توبہ شکن جسم صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے بالوں کا رنگ بھی سنہرا تھا۔ اس کے سائے میں اس کا چہرہ چاند کی مانند جگمگا رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ یوں لگا جیسے میں یہی آنکھیں پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہوں۔ اس پرجمال ہستی کے حسن نے مجھے اس قدر مسحور کر ڈالا کہ میں اسے دیکھے ہی جا رہا تھا۔ کچھ سوچنے اور سمجھنے کی مہلت ہی نہیں مل رہی تھی۔ لگتا تھا جیسے اس نے مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیا ہو۔ تم کون ہو تم؟ میں گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس کے لبوں پر ایک دلنشی مسکراہٹ پھیل گئی جو میری روح میں اتر سی گئی۔ ایسا لگا کہ جیسے کوئی رنگین سے پھوار پھوٹتی ہو۔ اس کی مسکراہٹ کے سامنے مونا لیزا اور ایلزبتھ ٹیلر کی مسکراہٹیں بھی ہیچ نظر آئی۔
میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ ابھی تک بولی نہ تھی، اس لیے میں نے پھر پوچھا، تم نے بتایا نہیں تم کون ہو؟ وہ پھر سے اسی طرح مسکرائی اور بولی، یوں لگا جیسے فضا میں جل ترنگ سی بج اٹھی ہو، میں فردوس ہوں، اندر آ جاؤ۔ میں نے دھڑکتے دل سے کہا، تمہاری اجازت کے بغیر میں اندر نہیں آ سکتی۔ اس میں بھلا اجازت کی ضرورت کیا ہے؟ اجازت کی ضرورت نہ ہوتی تو میں پہلے ہی اندر آ چکی ہوتی۔ آ جاؤ، اجازت ہے، میں نے بےتابی سے کہا۔ نہ جانے وہ کیسے لمحے بھر میں اندر آ گئی۔ میں حیران تھا کہ نہ ہی دروازہ کھلا اور نہ کھڑکی، تو وہ اچانک اندر کیسے آ گئی؟ میں خوفزدہ سا ہو کر اس کے حسن بلا خیز کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی جان گئی کہ میں پریشان اور خوفزدہ ہوں۔ میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ بولنے لگی، میں انسانی مخلوق نہیں ہوں، لیکن اس اللہ کی ہی مخلوق ہوں جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ تو تمہارا تعلق جنات سے ہے؟ میں نے اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا، بے شک تم انسان اشرف المخلوقات ہو۔ جنات بھی بے پناہ طاقت رکھتے ہیں، مگر اس کائنات میں ان دو کے علاوہ مخلوقات ہیں، میرا تعلق ان میں سے کسی اور کے ساتھ ہے۔ تو پھر تم میرے پاس کیوں آئی ہو؟ میرا اور تمہارا کیا تعلق ہے؟ ایک تعلق ہے، ہمدردی اور خلوص کا۔ میں اس ناطے تم سے ملنے آئی ہوں، مگر کیوں؟ میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں، کیونکہ تم میرے محسن ہو، تم نے میری جان بچائی تھی۔ تم کیسا مذاق کر رہی ہو؟ میں نے تو تمہیں آج پہلی بار دیکھا ہے، میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہیں وہ بلی تو یاد ہوگی جو تمہیں سڑک کے کنارے ملی تھی اور تم اسے گھر لے آئے تھے، دودھ دیا تھا، ڈبل روٹی کھلائی تھی۔ ہاں یاد ہے، میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہ بلی میں تھی، وہ تم تھی، اور اب یہ روپ؟ میں سمجھ نہیں پا رہا۔ تم ڈرو نہیں، میں بھوت یا چڑیل نہیں ہوں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ میرے حواس کچھ بحال ہوئے تو وہ میرے قریب آ گئی۔ اس مجسمہ حسن کو اپنے قریب پا کر میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگی۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی نیلی آنکھیں چمک رہی تھی۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے دلکش بدن سے اٹھتی ہوئی مسحور کن خوشبو میرے حواس پر طاری ہو رہی تھی۔ اس کا حسن پاگل کر دینے والا تھا۔ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ میں یہ ضرور جاننا چاہتا ہوں، میں نے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میرا نام فردوس ہے، میں اپنے قوم کے سردار کی بیٹی ہوں اور تمہاری دنیا میں سیر کرنے آئی ہوں۔ ہماری اور تمہاری دنیا ایک دوسرے سے قریب قریب ہے، لیکن ہماری زبان اور مکان اور فضا تمہاری زمین سے بالکل مختلف ہے، مگر وہ تمہاری دنیا سے زیادہ آرام دہ ہے۔ آج میں تمہیں اپنی دنیا کی سیر کرانے لے کر چلوں گی، چلو گے نا میرے ساتھ؟ ہاں، میں تمہاری دنیا ضرور دیکھوں گا، میں نے بنا سوچے کہہ دیا۔ تم میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھو، وہ جادو بھرے لہجے میں بولی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اس کی آنکھوں کی چمک بڑھنے لگی، یوں لگا جیسے ہر سو نیلی اور گہری دھند چھاتی جا رہی ہو، اور میں اس دھند میں ڈوبتا جا رہا ہوں۔ نہ جانے کتنی دیر میں اس دھند میں ڈوبا رہا، پھر آہستہ آہستہ دھند کم ہونے لگی۔ میں اب تک اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اب ارد گرد دیکھو، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ میں نے دیکھا کہ ہم دونوں کھلی فضا میں ایک سرسبز پہاڑی پر کھڑے ہیں، اس کے چاروں طرف دور تک دلکش اور حسین منظر ہے، رنگ برنگے پھول تھے، پھول سے لدے ہوئے درخت۔ کیسی لگی تمہیں میری دنیا؟ بالکل تمہاری طرح حسین اور خوبصورت، میں نے محبت بھرے انداز سے اس سے کہا۔ لگتا ہے میری طرح تم بھی مجھے چاہنے لگے ہو، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ جی تو چاہتا ہے کہ تمہیں ان آنکھوں میں سمیٹ لوں، مگر میں انسان ہوں اور تم کوئی اور مخلوق۔ میں بھی تمہیں بہت چاہنے لگی ہوں، مگر شادی کے بعد ساری عمر ہمیں تڑپتے ہوئے جینا پڑے گا۔ وہ اداسی سے بولی، میں تڑپنے کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر تمہیں میرے بابا سے بات کرنی ہوگی، جو اس قبیلے کا سردار بھی ہے، تم مجھے اس کے پاس لے چلو۔ فردوس، یہ آدم ذات کون ہے اور یہاں کیوں آیا ہے؟ سردار گرجدار آواز میں بولا۔ بابا، یہ میرا محسن ہے اور اسے یہاں میں لے کر آئی ہوں۔ پھر اس نے سردار کو تمام واقعہ بتا دیا، جب میں نے شدید سردی میں اس کی جان بچائی۔ یہ واقعی تمہارا محسن ہے، اس وجہ سے ہم اسے بغیر اجازت اپنی دنیا میں آنے پر معاف کرتے ہیں۔ اب یہ ہمارا مہمان خاص ہے۔ بابا،
یہ مجھ سے شادی کا خواہش مند ہے، ٹھیک ہے، اسے مہمان خانے میں لے جاؤ۔ پھر فردوس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے لے کر ایک عمارت کے اندر اور ایک خوبصورت اور آرام دہ کمرے میں آ گئی، جہاں میرے لیے بے شمار لوازمات رکھے ہوئے تھے۔ مجھے شاہی لباس پہنایا گیا۔ کچھ دیر میں خادمہ آ گئی اور کہنے لگی، معزز مہمان، آپ کو یاد فرمایا جا رہا ہے۔ میں اس خادمہ کے پیچھے چلتا ہوا ایک بہت بڑے ہال میں پہنچ گیا۔ اس ہال کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ایک طرف ایک بڑا سا پردہ لگا ہوا تھا، ایک طرف ایک اسٹیج بنایا گیا تھا جہاں پر ان کا سردار درمیان میں ایک بڑی اور شاہی طرز کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ سردار نے نکاح خواہ کو بلایا تو وہ بھی اسٹیج پر آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور مجھے بھی ایک شاہی کرسی پر بٹھایا گیا۔ محترم، شروع کیجئے۔ نکاح خواہ نے میرا نام پوچھا، پھر والد کا وہ سب کچھ ایک رجسٹر میں لکھتا رہا۔ پھر اس نے مجھ سے ایک بار کہلوایا، تمہیں فردوس اختر سردار قبول ہے؟ میں نے کہا قبول ہے۔ پھر وہ اٹھ کر فردوس کے پاس آیا اور اسے بھی یہی کہا، تمہیں شمس ول نور محمد قبول ہے؟ فردوس نے کہا قبول ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہال تالیوں اور مبارکباد کے شور سے گونجا۔ پھر مجھے اور فردوس کو خوبصورتی سے سجائی گئی خوابگاہ میں پہنچا دیا گیا۔ اس نیم تاریخ خوابگاہ میں نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، کتنے دن اور کتنی راتیں، مجھے یہ معلوم نہ تھا، کیونکہ ہم دونوں اس خوابگاہ سے باہر ہی نہ نکلے تھے۔ ہمیں ہر آسائش اور ضرورت وہاں ہی مہیا کی جا رہی تھی۔ میری دنیا صرف فردوس اور اس کی خوابگاہ تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے صرف فردوس یاد تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ شمس، اب آپ کے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ ایک دن فردوس اداس لہجے میں بولی، کہاں جانا ہے؟ واپسی تمہاری اپنی دنیا میں۔ اب میں اور تم کبھی نہ مل سکیں گے۔ نہیں فردوس، میں اب یہی رہوں گا، اپنی دنیا میں واپس نہیں جاؤں گا۔ نہیں شمس، تمہیں جانا ہوگا۔ ہماری اس دنیا کا یہی قاعدہ اور قانون ہے، یہاں کوئی آدم ذات آ ہی نہیں سکتا، اور اگر آ جائے تو زندہ واپس نہیں جا سکتا۔ تم خوش قسمت ہو کہ میری پسند ہو، میرے شوہر بھی ہو، اسی لیے زندہ ہو۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، ورنہ تم زندہ نہ رہ پاؤ گے۔ اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گی، لیکن میں نہیں جاؤں گا فردوس، کیونکہ اب تم میری بیوی ہو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم نے مجھے محبت کے اس رنگ اور شدت سے روشناس کرایا ہے کہ اب مجھے اپنی دنیا کی کوئی چیز اچھی نہ لگے گی۔ شمس، بیکار کی ضد چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، میں یہاں نہیں رہوں گا، مگر تمہیں بھی میرے ساتھ جانا ہوگا۔ تمہیں کیسے سمجھاؤں شمس؟ یہ بھی ناممکن ہے، کیونکہ اب میری اور تمہاری ملاقات کبھی نہ ہوگی۔ ہاں ہوئی بھی تو اگلے جہاں ہوگی، کیونکہ ہماری اور تمہاری دنیا بالکل مختلف ہے۔ مانا کہ ہماری شکلیں انسانوں جیسی ہیں، مگر اس کے باوجود ہم تم سے مختلف ہیں۔ تمہیں جانا ہوگا۔ فردوس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ فردوس، یہ ظلم ہے جو تم مجھ پر نہیں اپنے آپ پر کر رہی ہو۔ میں نے التجا کی۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں اب کبھی نہ ہی تمہاری دنیا میں جا سکوں گی اور نہ ہی تم سے مل سکوں گی۔ پھر میں اپنی دنیا میں جا کر کیا کروں گا؟ مجھے یہاں ہی مر جانے دو۔ میں نے ہمت ہارتے ہوئے کہا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر تم یہاں رہ بھی گئے تو ہم تمہیں تمہاری دنیا میں پھینک آئیں گے۔ آؤ میرے ساتھ۔ کہاں؟ اسی پہاڑی پر جہاں ہم ملے تھے۔ میں فردوس کے ہمراہ چلتا ہوا اسی پہاڑی پر آ گیا۔ میں نے نیچے آبادی کی طرف دیکھا۔ فردوس کے قبیلے کے تمام لوگ ایک جگہ جمع تھے، ہم دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شمس، اب تم اپنی دنیا میں جاؤ گے، ورنہ میرے قبیلے کے لوگ قیامت برپا کر دیں گے۔ ٹھیک ہے فردوس، میں تمہاری جدائی اب برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، پر یہ بہت مشکل ہوگا۔ بس تم سمجھ لینا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ہاں، ایک اور بات یاد رکھنا، تم اپنی دنیا میں جا کر کسی عورت سے شادی مت کرنا، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ فردوس یہ کہہ کر میرے قریب تر آ گئی۔ اداسی سے بولی، میری آنکھوں میں دیکھو۔ میں نے اس کی گہری نیلی جھیل جیسی آنکھوں میں دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، اور پھر میں بے ہوش ہونے لگا۔ مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھا اور شدید بخار کی شدت سے سلگ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد میں پھر سے بے ہوش ہو گیا۔ میں 3 مہینے بیمار رہا۔ مجھے عجیب قسم کا بخار ہو گیا تھا۔ ڈاکٹروں کی سمجھ میں اس کا علاج ہی نہیں آ رہا تھا۔ دن بدن میں کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے فردوس اب بھی یاد آتی تھی،
लगता था वो सब ख्वाब था, मगर नहीं, वो हकीकत थी। फिरदौस से जुदाई का दुख मेरे अंदर करवटें लेने लगा। मैं उसके बगैर उदास सा रहने लगा। 3 महीने बाद मैं सेहतमंद हो गया। आहिस्ता आहिस्ता मेरी कमजोरी दूर होती चली गई। 1 साल बाद मेरी सेहत फिर वैसी ही हो गई जैसे पहले थी। फिरदौस के हमरा गुजरे हुए लम्हात मैं ना भूल पाया था, वो मेरी जिंदगी का हासिल थे। फिर मेरा ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। घर वालों को अब मेरी शादी की फिक्र थी, जबकि मैं शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं फिरदौस से शादी कर चुका था। मैं उसके अलावा अब किसी का तसव्वुर नहीं कर सकता था। मैं घर वालों को फिरदौस के बारे में नहीं बताना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था मेरी इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, बल्कि मुझे पागल समझा जाने लगेगा। इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं एक दूसरी मखलूक से शादी कर चुका हूँ। घर वालों के बेहद इसरार पर मुझे हथियार डालने पड़ गए। सादिया मेरी बीवी बनकर आ गई। सादिया मेरी करीबी रिश्तेदारों में से थी। पूरी बिरादरी में उस जैसी हसीन लड़की न थी। मैं उसे पसंद करता था, मगर फिरदौस से मुलाकात होने से पहले अब मजबूरन मुझे उसके साथ निबाह करना था। अरमानों और उमंगों की वो रात थी। उस रात मुझे फिरदौस बहुत याद आई, और साथ ही वो उसके आखिरी अल्फाज कि अब शादी न करना वरना नुकसान उठाओगे। मगर मैंने उन्हें भुलाकर आगे बढ़कर सादिया का घूंघट उलट दिया। मैंने सादिया को अंगूठी पहनाई और फिर मोहब्बत की दुनिया में खो गई। वो रात मेरे और सादिया के मिलन की पहली और आखिरी रात साबित हुई। सादिया ने मुझसे तलाक ले ली और किसी और जगह शादी कर ली, क्योंकि मैं मर्दाना सलाहियतों से महरूम हो गया था। शायद इसी नुकसान का जिक्र फिरदौस ने किया था। मैं अब भी तन्हा हूँ और फिरदौस की यादों को सीने से लगाए जी रहा हूँ। मैं अब भी इस आस और उम्मीद में हूँ, शायद कभी वो हुस्न की देवी मुझ पर मेहरबान हो जाए। मैं नहीं जानता कि फिरदौस कौन थी, उसका ताल्लुक किस दुनिया से था, वो मुझ पर क्यों मेहरबान हुई और मुझे किस जुर्म की पादाश में ये सजा मिली। और एक